السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں تمام سسٹرز خیریت و عافیت سے ہوں گی۔ لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ ہاں جی، ہم نے لاسٹ کلاس میں ٹنگ ٹپ کے لیٹر ہم پڑھ رہے تھے اور اس میں ہم نے 2 پڑھے ہیں، لام، نون۔ اب ہم پڑھیں گے را۔ یہ تینوں ہیں تو ایک ہی جگہ سے ادا ہونے والے لیٹر، لیکن میں نے اس کو علیحدہ علیحدہ اس لیے پڑھایا ہے کیونکہ ان میں تھوڑا سا ڈفرینس آتا ہے۔ جیسے لام میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں 8 دانت لگتے ہیں ثنایا سے لے کے دواحق تک، اور پھر میں نے نون میں آپ کو بتایا 6 دانت لگتے ہیں ثنایا سے لے کے ثنایا رباعی انیاب تک، ٹھیک ہے، یہ 6 دانت لگتے ہیں۔ تو اب را جو ہے ان سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، اس میں زبان کی ٹپ کے ساتھ ساتھ اس کی پشت بھی لگتی ہے۔ تو اس کی پراپر ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ پشت لسان جب مقابل کے تالو سے لگے۔ پشت زبان جب آپ کرتے ہیں، زبان کا ایک سیدھا حصہ ہوتا ہے، ایک نچلا حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہماری بھی پشت ہوتی ہے اسی طرح زبان کی بھی ہے۔ تو زبان کی پشت بالکل ٹپ سے، بہت زیادہ بھی پچھلا حصہ نہیں لگے گا، زبان کا تھوڑا سا پچھلا حصہ جو کہ رأس اللسان ہے، ٹپ آف دا ٹنگ کو کیا کہتے ہیں؟ رأس اللسان۔ تو رأس اللسان سے تھوڑا سا پیچھے آپ کا جو پشت زبان ہے وہ لگتی ہے، اور اوپر کا تالو مقابل وہ کیا ہوگا؟ مقابل کے تالو سے مطلب جو آپ کے فرنٹ ٹیتھ ہیں، ثنایا، اس کی جو بیس ہے، اس کی جو جڑ ہے، وہاں پر لگنے سے یہ را ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ زبان کا پچھلا حصہ جب مقابل کے تالو سے لگے گا تو را ادا ہوگا۔ اچھا، را کے بارے میں ایک پورا اس کا ایک قاعدہ ہے، کہاں کہاں یہ باریک پڑھا جاتا ہے، کہاں کہاں یہ موٹا پڑھا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ ابھی آپ نے صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ موٹے حروف میں را نہیں آتا۔ جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں نا کہ ایک لیٹر لائٹ ہے یا ہیوی ہے، تو را جو ہے بیسیکلی لائٹ لیٹر ہے، یہ ہیوی لیٹرز میں نہیں آتا۔ لیکن یہ جو ہیوی لیٹرز ہوتے ہیں انہیں حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو شروع میں تجوید کی ٹرمز پڑھائی تھی، تو اس میں نے آپ کو حروف مستعلیہ کے بارے میں بتایا تھا کہ حروف مستعلیہ وہ حروف ہوتے ہیں جو کہ موٹے پڑھے جاتے ہیں ہر صورت میں۔ ایک اور ساتھ ڈیفینیشن تھی حروف شبہ مستعلیہ۔ شبہ مستعلیہ وہ ہوتے ہیں جو کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں اور کبھی پر پڑھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو را انہی لیٹرز میں سے ایک لیٹر ہے۔ اچھا، اس چارٹ کو دیکھیں، یہاں پر صحیح معنی بتایا ہوا ہے کہ را شبہ مستعلیہ میں سے ہے۔ شبہ مستعلیہ کیا ہوتا ہے؟ جو کبھی پر اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں شبہ مستعلیہ، یعنی جن کے اندر تفخیم بھی پائی جاتی ہے اور ترقیق بھی۔ تفخیم کیا ہوتا ہے؟ ہیوینس۔ ترقیق کیا ہوتا ہے؟ لائٹنس۔ مطلب وہ کبھی کبھی ہیوی بھی پڑھا جاتا ہے اور کبھی کبھی لائٹ بھی۔ تو کن صورتوں میں را ہیوی پڑھا جاتا ہے اور لائٹ؟ 3 اس میں باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ را پہ جب زبر اور پیش ہو تو وہ ہیوی پڑھا جاتا ہے، را کے نیچے جب زیر ہو تو وہ لائٹ پڑھا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح لام کا اصول ہے، لام بھی شبہ مستعلیہ میں سے ہے۔ لام کے اوپر جب زبر اور پیش ہو تو وہ ہیوی پڑھا جاتا ہے، جب لام کے نیچے زیر آئے تو وہ باریک پڑھا جاتا ہے۔ لیکن یہ تمام لام میں نہیں ہوتا، صرف اللہ کے لام میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب بھی اللہ یا اللہم، یہ 2 میں آپ دیکھیں اللہم، اس میں جب بھی اللہ لام کے اوپر جب زبر آ رہی ہے تو ہیوی ہوگا، لیکن للہ بسم اللہ وہاں پہ لام باریک پڑا جا رہا ہے۔ تو لام کی بھی یہی کنڈیشنز ہیں اس میں جلالہ کے ساتھ، صرف اللہ کے نام کے ساتھ، کہ جب اس کے اوپر زبر اور پیش ہوگا تو وہ ہیوی ہوگا، اور جب زیر آئے گی تو باریک، جیسے ار، ٹھیک ہے۔ را کی ایک اور بات آپ کو بتائی گئی تھی کہ را میں تکرار ہوتی ہے، ٹریلنگ آف ٹنگ ہوتی ہے، وائبریشن ہوتی ہے۔
تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ را کی وائبریشن کیسے ہوتی ہے. آپ کو جب میں نے سٹارٹ میں حروف تہجی پڑھائے تھے تب میں نے آپ کو را کے بارے میں بتایا تھا کہ اس میں تکرار ہوتی ہے، ٹریلنگ آف ٹنگ ہوتی ہے، ریپیٹیشن ہوتی ہے، جیسے تو یہ صرف سکھانے کے لیے ہوتی ہے. قرآن مجید میں را میں تکرار نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. صرف اس مخرج پر جانے کے لیے جب ہم تکرار کرتے ہیں، ہماری زبان جہاں پر لگ رہی ہوتی ہے اس مخرج کو سمجھنے کے لیے یہ بتایا جاتا ہے، ورنہ صرف ایک زبر ہے تو ایک دفعہ تکرار ہوگی، اور اگر جیسے شد آ جاتا ہے 2 دفعہ را پڑھنی ہے تو 2 دفعہ ہوگی. اور اس کے علاوہ ہم زیادہ لمبا را کی تکرار نہیں کر سکتے قرآن پاک میں، ٹھیک ہے. جیسے الرحمن، ایسے نہیں کرنا، الرحمن الرحمن. اور جیسے ار تو اس صورت میں ہم نے را پر ایک دفعہ تکرار کرنی ہے. را زبر را ہیوی، را پہ رو ہیوی، روزے ری باریک، وہ بالکل ای ساؤنڈ میں ہو جائے گی، ری باریک ہو جائے گا. اچھا جی، یہ تینوں لیٹرز ہو جاتے تب بھی میں نے کہا تھا میں آپ کو بتاؤں گی کہ ساؤنڈ اور اس کی بریتھ کیسی ہوگی. تو یہ 3 لیٹرز ہیں، لام، نون اور را، جن کا ایک ہی مخرج ہے. یہ تینوں لیٹرز لائٹ ہیں. یہ تینوں کی ساؤنڈ ہاف کٹ ہاف رن ہے، مطلب آپ اس کو کر لیں ماڈریٹ ساؤنڈ ہے، ماڈریٹ ہے، اور ان تینوں کی بریتھ کٹنگ ہے، ٹھیک ہے. تینوں کے ایک ہی جیسے آپ کو یاد کرنے میں مسئلہ نہیں ہوگا. لام بھی لائٹ لیٹر ہے، نون بھی لائٹ لیٹر ہے، را بھی لائٹ لیٹر ہے، اور لام بھی ان بٹوین ساؤنڈ ہے، نون کی بھی ان بٹوین ماڈریٹ ساؤنڈ ہے، اور را کی بھی ان بٹوین ساؤنڈ ہے. ہاف کٹ ہے، ہاف رن ہے، نہ زیادہ آپ نے اس کو چھوڑ دینا نہ بالکل کٹ. ال جھٹکا نہیں دینا، ان جھٹکا نہیں دینا، ار ان ال تو تھوڑی سی جاتی ہے، جیسے آئین میں ہم نے پڑھا تھا ٹھیک ہے. تو تھوڑی سی اس میں رننگ آتی ہے، لیکن بہت زیادہ نہیں آتی جیسے باقی رننگ لیٹرز میں آتی ہے. اور ساؤنڈ ان سب میں ان سب میں کٹ جاتا ہے. سانس آپ دیکھیں، منہ سے ہوا باہر نہیں آ رہی، ان سانس باہر نہیں آ رہا، ہاتھ رکھ کے آپ دیکھیں گے آپ کو فیل ہوگا ان تینوں میں سانس کیا جاتی ہے، کٹ جاتی ہے. ساؤنڈ اس کی ماڈریٹ ہے، ان بٹوین ہے، اور جبکہ بریتھ ان تینوں لیٹرز کی کٹنگ ہے، اور تینوں لیٹرز لائٹ ہیں. تو ان تینوں کی جو کوالٹیز ہیں ایک جیسی ہیں، صرف را میں تھوڑی سی تکرار پائی جاتی ہے. تو یہ تھا ہمارا لیٹر را. بہت آسان ہے، بس اس کو ادا کرتے وقت یاد رکھنا ہے کہ زیادہ ٹنگ کو فولڈ بھی نہیں کر دینا، بہت زیادہ پشت زبان بھی نہیں لے کر آنی، اور نہ ہی زیادہ ہمیں تکرار کرنی ہے. تو یہ چیزیں اس کی آپ نے یاد رکھنی ہے.